آجانے سے، ہمارے آجانے سے، ہماری مجلس سجا دینے سے حضور بلند نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم جو آ جاتا ہے اس کو بلندیاں نصیب ہو جاتی ہیں، اس پر حضور کی توجہ ہو جاتی ہے، نگاہ ہو جاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس لیے کہ ہمارا سب کچھ حضور ہے، ان کے سوا کچھ نہیں ہے ہمارا، کائنات وہ، ہماری جند وہ، ہماری جان وہ۔ ماں بیٹا ناز کرتا ہے ماں کی محبت پہ، بیٹا ناز کرتا ہے باپ کے پیار پہ، باپ ناز کرتا ہے بھائیوں کے پیار پہ، بھائی پیار ناز کرتی ہیں بہنوں کے پیار پہ، بہنیں ناز کرتی ہیں بھائیوں کے پیار پہ۔ ایک رشتے سے بندھی ہوئی یہ ڈوری سے بندھے ہوئے یہ رشتے، یہ تعلق ہیں، یہ ناطے۔ مگر وہ منظر بھی آپ نے زندگی میں ہزاروں بار دیکھا ہوگا۔ آپ قبرستان میں ہوتے ہیں، قبر کی دہلیز پہ کھڑے ہوتے ہیں، ماں باہر کھڑی ہوتی ہے، بیٹا قبر میں ہوتا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حضور ہمیں اپنی ماؤں سے زیادہ عزیز ہے، حضور ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری قریب، حضور ہماری ماؤں سے، ہمارے باپ سے زیادہ ہمارے ہمدرد، حریص علیکم۔ ماں قبر کی دہلیز پہ کھڑی ہے، باپ دہلیز پہ کھڑا ہے، بھائی قبر کے اندر اتر گیا، بھائی باہر کھڑا ہے، بیٹا قبر میں اتر گیا، باپ باہر کھڑا ہے، بیٹا قبر میں اتر گیا، ماں باہر کھڑی ہے۔ ماں جاتی کیوں نہیں؟ کیوں جاؤں؟ یہ اس کا کام ہے، ٹھیک ہے، جب تک زندہ تھا میں نے سینے سے لگا کے رکھا، دودھ پلایا ہے، گود میں پالا ہے، پرورش کی ہے، پیار دیا ہے، محبت دی ہے، اور میں قبر کے اندر زندہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ باپ تو بڑی محبت کرتا تھا، چلنا کرتا تھا، بھائی تو اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کی، قبر میں اترے گا نہیں اترے گا۔ ماں انکار کر رہی ہے، باپ انکار کر رہا ہے، بہنیں انکار کر رہی ہیں، عزیز انکار کر رہے ہیں، سارے اپنی اس اقرار سے، محبت سے سب واپس جا رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں، دفن کر دیا، ڈال دیا، تختے ڈال دیے، مٹی ڈال دی، ماں جا رہی ہے، باپ جا رہا ہے، بھائی لوٹ رہے ہیں، بہنیں واپس جا رہی ہیں، خون کے رشتے جا رہے ہوتے ہیں، محمد قبر میں میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ کوئی ایسا موضوع جو آپ کی سوچ سمجھ لیول سے بلند ہو، اس کو میں نے ٹچ نہیں کیا، نہ میں کروں گا۔ سادہ سمپل آسان باتیں جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل یہ ہے کہ میں پنجابی نہیں بول سکتا، پنجابی میرے لیے بولنا بہت دشوار ہوتا ہے، اس تسلسل کے ساتھ پنجابی کوشش کرو کہ آسان الفاظ میں، آسان اردو میں اپنا مدعا اور مقصد بیان کروں۔ تو جو بڑے دعوے کرنے والے، بڑی محبتیں، سارے ناطے، سارے رشتے، سارے تعلق، سارے احساس، دنیا کا ہر ناطا رشتہ آپ کو قبر میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ قبر کی وحشت میں آپ اکیلے ہو گئے، قبر کی تنہائی میں اکیلے ہو گئے، قبر کی اس دہلیز کے اندر آپ اتر کر قبر کی چار دیواری کے اندر آپ اکیلے پڑے ہیں، تو اندھیرا ہے، وحشت ہے، گھبراہٹ ہے، بھائی سورج نکلا ہوا ہے، اوپر منو مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ کے لیے تو رات ہے، آپ قبر میں اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اب سب باہر ہیں، پلٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ سب سے زیادہ کام آنے والا رشتہ کون سا ہے؟ وہ جو جا رہا ہے یا وہ جو قبر میں آ رہا ہے؟ وہ جو قبر میں بول دو، وہ جو قبر میں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ نقش فائل یار سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں میں دل ربا کے واسطے۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں میں دل ربا کے واسطے۔
یہ وہ رشتہ ہے جو رشتہ آپ یہاں نبھا رہے ہیں، یہ وہ تعلق ہے جو آپ یہاں نبھا رہے ہیں، آپ یہاں نبھا رہے ہیں، مصطفیٰ یہاں بھی نبھاتے ہیں وہاں بھی نبھاتے ہیں، یہاں بھی نبھاتے ہیں وہاں بھی نبھاتے ہیں۔ اب یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کی افریت، طرح طرح کی آندھیاں مسلمانوں کے روپ میں، داڑیوں کے روپ میں، ظاہری اسلامی ہولیے کے اندر موجود بہت بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے بچھو آپ کے عقیدے کو ڈس رہے ہیں، ایمان کو ڈس رہے ہیں۔ ان کے حملوں سے بچ بچا کے عقیدہ ایمان بچا کر قبر میں لے جانے، نجات کا دار و مدار قبر میں مصطفیٰ کی پہچان پر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قبر کے اندر حضور بچے گا وہی جو حضور کو پہچان لے، قبر میں بچے گا وہی جو حضور کو پہچانے گا، اور جو حضور کو پہچانے گا نہیں، جو حضور کو پہچانے گا نہیں، اس کی بچت قبر میں نہیں ہو سکتی۔ یہ طے کنفرم، یہ برزخی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کہ نجات کا دار و مدار مصطفیٰ کی پہچان میں ہے۔ فرشتوں نے جب پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے جو پہچان گیا اس کا بیڑا پار، جو نہ پہچان سکا اس کا بیڑا غرق۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قبر کے اندر حضور کی پہچان دی نہیں جاتی، قبر کے اندر حضور کی پہچان دی نہیں جاتی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے، نہیں، نام بھی نہیں بتایا جاتا۔ بتا، یہ جو حسین خوبصورت مرد کھڑا ہے، یہ جو ہستی کھڑی ہے، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ قبر میں تو حضور کا نام بھی نہیں بتایا جاتا، پہچان۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیں کہ قبر کے اندر حضور آتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، مگر قبر میں حضور کی پہچان آپ کو دی نہیں جاتی۔ آپ کو یہ پہچان بولے، پہچان یہ قبر میں دی نہیں جاتی۔ وہاں تو سوال ہوتا ہے یہ کون ہے، وہاں تو سوال ہوتا ہے یہ کون ہے، یہ سوال بتاتا ہے کہ قبر میں حضور کے بارے میں پوچھا تو جاتا ہے مگر حضور کی پہچان بھی نہیں۔ سنو، وہ پہچان دنیا سے لے کے جانی پڑتی ہے، اس پہچان کو دنیا سے لے کے جانا پڑتا ہے۔ جو یہاں حضور کو مان گیا دل سے، جان سے، جو یہاں حضور کو مان جاتا ہے وہ دیوانہ قبر میں بھی پہچان ہے۔ سبحان اللہ۔ جو یہاں اعتراض کرے گا، کبھی علم پہ اعتراض، کبھی اختیار پہ اعتراض، کبھی میلاد پہ اعتراض، کبھی زندگی پہ، کبھی کسی چیز پہ، کبھی کسی چیز پہ، جو یہاں اس جھنجٹ میں پڑا رہے گا مصطفیٰ کی پہچان اسے چھین لی۔ سب کو حضور دکھائے جاتے ہیں، کافر، مرتد، منافق، سب کو، مگر پہچانتا وہی ہے جو میلاد مصطفیٰ میں آ کے مصطفیٰ کی پہچان لے کے جاتا ہے۔ پہچانتا وہی ہے جو ان مجالس میں آ کے ذکر مصطفیٰ سن کے، ذکر مصطفیٰ سنا کے اس نقش کو، اس چال کو، اس ڈھال کو، اس گفتگو کو، اس قول کو، اس منظر کو، اس محبوب کو، ان گلیوں کو، ان ذروں کو جن میں مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے، ہر چیز کو اپنے ذہن میں، دل میں، ایمان میں، وجدان میں، شعور میں، روح میں، خیال میں، تصور میں جو نقش جما کے جاتا ہے، اور وہ نقش جم جائے، حضور سے محبت ہو جائے، پیار ہو جائے،
یہی پیار قبر میں پہچان بن جاتا ہے، یہی محبت قبر میں پہچان بنتی ہے۔ تو پہچان یہاں سے لے کے جاؤ۔ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی، اس نظم کا بنیادی تھیم، بنیادی خیال یہ ہے کہ قبر کیا ہے؟ وہ تو مٹی کا ایک گڑھا ہے، اس میں تو بچھو نہیں ہوتے۔ جب آپ دفن کر رہے ہوتے ہیں تو قبر میں بچھو نہیں ہوتے، سانپ نہیں ہوتے، اس میں آگ نہیں ہوتی، آگ نہیں ہوتی، بچھو نہیں ہوتے، سانپ نہیں ہوتے، کیڑے نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتا، صاف ستھری زمین گڑھا ہے۔ آپ نے مردے کو اٹھایا، قبر کے اندر ڈال دیا، دفن کر دیا، خود اپنے ہاتھوں سے اطمینان کے ساتھ تختے ڈال دیا، تختے رکھ دیے، اوپر مٹی ڈالی۔ علامہ اقبال کے ایک نظم ہے، اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ تختے ڈال دیا، مٹی ڈال دیا، بند کر دیا بڑی اطمینان کے ساتھ، قبر بالکل صاف تھی، بالکل اوپر پانی شانی کا ترکاؤ کیا، سارا ہر چیز کر کے کے پھول ڈالے، مطمئن اٹھا، گھر تو آ گیا۔ وہ بچھو کہاں سے آ گیا؟ وہ سانپ کہاں سے آ گیا؟ وہ عذاب کہاں سے آ گیا؟ وہ آگ کہاں سے آ گئی؟ وہ قبر کا گڑھا، آگ کا گڑھا کیسے بن گیا؟ وہ بچھوؤں کا گھر، سانپوں کا گھر کیسے بن گیا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہاں بچھو نہیں ہوتے، وہاں سانپ نہیں ہوتے، انسان اسی دنیا سے اپنے بچھو اور اپنے سانپ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اس میں تو بچھو نہیں تھے، سانپ نہیں تھے۔ جب آپ نے مردہ ڈھالا قبر کے اندر تو وہ تو بالکل نیٹ اینڈ کلین تھا، سارا ماحول اس کا بالکل ٹھیک تھا، مگر اس میں سانپ بھی آ گئے۔ آپ پلٹ گئے، لوٹ گئے، واپس آ گئے، بہت گناہ گار ہے، بہت گناہ گار ہے۔ اب قبر کبھی آپ کا گڑھا بن رہی ہے، کبھی حسب اعمال، جیسے اعمال ہیں اس کے مطابق سانپ آ جاتے ہیں، بچھو آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ سانپ بچھو وہاں نہیں ہوتے، یہ انسان کی بدعمالیاں ہوتی ہیں، بدعمالیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، یہی گناہ سانپوں میں ڈھل جاتے ہیں، بچھوؤں میں ڈھل جاتے ہیں۔ تو یہ عذاب انسان ساتھ لے کے جاتا ہے، ساتھ لے کے جاتا ہے، ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو بچھو سانپ یہ بھی انسان ساتھ لے کے، قبر میں جو انجام انسان کا ہونا ہے وہ انسان اس دنیا سے لے کے جاتا ہے، لیکن جو ان چیزوں سے بچ کر صرف ایک مصطفیٰ میں گم رہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ سانپ اور بچھو تو کیا، یہ سانپ اور بچھو تو کیا، وہ عاشق مصطفیٰ اگر کسی مقام پر دفن ہو جاتا ہے، ادھر والوں کو بھی راحت مل جاتی ہے، ادھر والوں کو بھی راحت مل جاتی ہے۔ جب عاشق مصطفیٰ دفن ہو جائے، پہچان والا جہاں جاتا ہے، جہاں پہچان والا جاتا ہے، ادھر کے ہمسائے میں آگ لگی ہو، اس کے صدقے میں خدا اسے بھی بجھا دیتا ہے۔ 40 قبریں ادھر، 40 قبریں ادھر، جو جس حالت میں ہو، یہ عشق ہے، محبت ہے، اس کا فیض ہے کہ ایک قبر پر جو نور اترتا ہے مصطفیٰ کے عاشق کی قبر پر، 40 قبروں تک اس نور کا فیض پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے پہچان والے، یہ ہے پہچان والے، یہ ہے عشق والے، یہ ہے محبت والے، تو وہ بنو۔ تو مصطفیٰ ہمارے سب سے بڑے، ہمارے آقا ہیں، ہمارا جینا اس کریم کے لیے، ہمارا مرنا اس کے لیے، ان کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے سوا ہمارے پاس۔ وہی تو ایک وسیلہ ہے، وہی تو ایک ذریعہ ہے، سو ان سے پیار کرو، ٹوٹ کے پیار کرو، گھر گھر میں ان کی محفلیں سجاؤ، گھر گھر میں ان سے محبت کے چراغ جلاؤ۔ ایمان داروں کے بھیس میں کچھ گھسے ہوئے کچھ لوگ جو آپ کے عقیدے کو ڈنگ مارتے ہیں، طرح طرح کے ذہنوں کے اندر سوال پیدا کر دیتے ہیں، سوچے پیدا کرنے، چھوڑو ملا شلاد کیا ہے۔ اب آپ سے بہت سے لوگ زندگی میں ایسے ملے ہوں گے، سوال سننے کو ملا ہوگا، یہ کیا ہے آپ میلاد مناتے ہیں، کوئی دلیل، قرآن سے کوئی دلیل لاؤ، حدیث سے کوئی دلیل لاؤ، کیا حضور نے کہا میرا میلاد منا؟ نہیں، یہ سوال، یہ اعتراض سننے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے؟ قرآن نے کہا اس طرح اشتہار چھاپو، لوگوں کو بلاؤ، دعوت نامے بانٹو، پھول سجاؤ، گلیاں سجاؤ، منور کر دو، خلخلے سجا دو، چراغ کر دو، سارا کچھ کر دو، کیا حضور نے کہا؟ اگر حضور نے نہیں کہا میلاد کیوں مناتے ہو؟ اگر حضور نے کہا صحابہ کو حکم دیا، کیا صحابہ نے آگے حکم دیا؟
کیا تعلیم طبع تعلیم کیا ایمان، کیا انہوں نے اس طرح ذوق و شوق کے ساتھ میلاد النبی کے جلوس نکالے؟ کیا اس طرح مجلسیں کی؟ کیا اس طرح اہتمام کیے؟ کیا اس طرح لنگر کیے؟ کیا کوئی صحابہ کی زندگی سے کوئی مثال دے دو؟ تمام صحابہ نے اکٹھے ہو کر حضور کا میلاد منایا ہو، نعرے لگائے ہوں، تقریریں کی ہوں، کتاب کی ہوں، لنگر بانٹے ہو، جھنڈیاں لگائی ہوں، جھنڈے لہرائے ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ جب نبی نے نہیں کہا تو تم کیوں کرتے ہو؟ جب حضور نے نہیں کہا تو آپ بولیں آپ کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال، یہ اعتراض وہی ذہن کرتا ہے کہ جہاں صرف اعتراض کی گرد ہے، مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اعتراض وہی جنم دیتا ہے۔ اب آپ نے اعتراض تو لیا، وہ پریشان ہو گئے، ہاں قرآن میں کوئی ڈائریکٹ کہیں حکم نہیں ہے، ہاں نبی نے تو حکم نہیں دیا صحابہ کو اکٹھا کر کے اس طرح کیا کرو، یہ وہ کیا کرو، تو یہ سارا کچھ کہاں سے آ گیا، ہم کیوں کرتے ہیں؟ اب سنیے، دیکھیں جہاں تک دلائل کی بات ہے، قرآن مجید میں بھی اس کی بنیادی تصور قرآن میں بھی موجود ہے، ٹھیک، بنیادی تصور احادیث میں بھی موجود۔ آپ ذکر رسول، مقصد ذکر رسول ہو اور اس کے لیے اتباع کریں، یہ بھی سنت سے ثابت۔ آپ اتباع کر کے نثری انداز میں حضور کے بارے میں گفتگو کریں، یہ بھی سنت سے ثابت۔ آپ شاعری کر کے نعت کے ذریعے نعت پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں ترانے گائیں، یہ بھی آثار اور سنت سے ثابت۔ آپ لنگر تقسیم کریں، یہ بھی ثابت۔ آپ لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، ادھر کیا ذکر میلاد کریں، ذکر میلاد مصطفیٰ بھی حدیث پاک سے ثابت، سارا کچھ موجود ہے۔ مگر قرآن مجید کے دیے ہوئے بنیادی تصورات، حدیث پاک کے دیے ہوئے بنیادی تصورات ہم بڑے ادب، بڑے احترام سے ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے بڑی سمپل اور بڑی آسان سی ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں۔ دلائل میں بڑی وسیع ہے، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، ائمہ کے بھی ہیں، تاریخ میں بھی ہیں، صدیوں سے تاریخ نے، میں نے ایک نظم لکھی ہے، اس میں ایک مصرع ہے کہ تاریخ نے صدیوں سے میلاد منایا ہے، جبریل نے جھنڈوں سے میلاد منایا ہے، تاریخ نے صدیوں سے میلاد منایا ہے۔ میلاد منانے کو حوروں کی قطار آئی، میلاد منانے کو صحرا میں بہار آئی۔ صحرا، یہ ربیع الاول، ربیع کیا ہے؟ ربیع کا معنی ہی بہار، ربیع کا معنی ایک طویل نظم ہے، میں نے اسی سال میلاد پاک کے لیے لکھی تھی، وہ میری فیس بک پہ، تو اس کے دو مصرے، میلاد منانے کو جبریل نے جھنڈوں سے میلاد منایا ہے، تاریخ نے صدیوں سے میلاد منایا ہے، میلاد منایا ہے، سنیے، میلاد منایا ہے، میلاد منایا ہے، تاریخ نے رک رک کے، میلاد منایا ہے، لمحات نے رک رک کے، میلاد منایا ہے، خود کعبے نے جھک جھک کے۔ یہ کعبہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کے وقت جھک گیا، حضور کے گھر کی طرف کعبہ جھک گیا، جھک رہا ہے، کعبہ جھک رہا ہے، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ جھک رہا ہے عبداللہ کے گھر کی طرف۔ میلاد منایا ہے، جب ہاتھ نے رک رک کے میلاد منایا ہے، خود کعبے نے جھک جھک کے، اور میلاد منانے کو حوروں کی قطار آئی، میلاد منانے کو صحرا میں بہار آئی، صحرا میں بہار آئی۔ تو یہ دلائل، یہ ساری چیزیں، آثار، یہ سب کچھ موجود، مگر جتنے معاملات، جتنے واقعات، جتنے آثار، جتنے فرامین، جتنے احکام، جو کچھ ہیں، بڑے ادب، بڑے احترام، ان کو مانتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے ایک طرف آئیے۔ ایک بڑی سمپل سی بات بتا دوں، یہ سوال کہ کیا حضور نے کہا؟ دیکھیں، ایک شخص، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اب بچے کی عمر 8 مہینے کی ہو جاتی ہے، بچے کی عمر 10 مہینے کی ہو جاتی ہے، 8-10 مہینے کی عمر کا وہ بچہ اس کا باپ ہے، اور اس کا باپ اللہ نے اس کو رزق دیا ہے، توفیق دی ہے، اس کی جیب میں مال ہے، اب وہ میلے میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، کہیں شاپنگ سینٹر میں جاتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی محبت کیا کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے یہ بھی لے، یہ بھی لے،
لی، اس نے چھوٹی چھوٹی جوتیاں بھی خرید لی، اس کے لیے جھولا خرید لیا، اس کے لیے کپڑے خرید لیے، اس کے لیے کمبل خرید لیا، اس کے لیے دودھ خرید لیا، اس کے لیے یہ خرید لیا، اس کے لیے وہ خرید لیا، سارا دن اس کے لیے شاپنگ کرتا رہا، 5-6 گھنٹے اس کے لیے چیزیں خریدا، بڑا ڈھیر لگایا، ڈھیر سر پہ اٹھایا، بوٹلی باندھی، بیگ باندھا، کھا رہا ہے، گھر کے دروازے کے قریب پہنچا، گلی کا بول مڑا، ایک مولوی صاحب کھڑے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کے لیے چیزیں لینے جاتا ہوں، کیا لے کے آیا ہوں؟ اس کے لیے جوتے لے کے آیا ہوں، کمبل لے کے آیا ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں، جھولا لے کے آیا ہوں، یہ لے کے آیا ہوں، وہ لے کے آیا ہوں۔ اور مولوی صاحب اگر اسے کہیں کہ پاگل ہو، نادان ہو گئے، وہ بچہ جب تم گھر سے جانے لگے تھے کیا اس نے کہا تھا میرے لیے چیزیں لے کے آنا؟ کیا اس نے کہا تھا پاگل ہو گیا اتنا خرچہ کر دیا؟ کیا اس نے کہا تھا کہ بابا میرے لیے جوتے لے کے آنا، میرے لیے کمبل لے کے آنا، میرے لیے کپڑے لے کے آنا، میرے لیے لباس لے کے آنا، میرے لیے یہ لانا، میرے لیے وہ لانا؟ کیا اس نے کہا تھا؟ جب کہا ہی نہیں تو لے کے کیوں آئے ہو؟ جب کہا ہی نہیں تو لے کے کیوں آئے ہو؟ پاگل ہو تم تو۔ ابھی تو میں بول نہیں سکتا، ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا، اگر اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ دودھ نہیں مانگ سکتا، بھوک لگتی ہے تو دودھ نہیں مانگ سکتا، ابھی تو اپنی فیلنگز، اپنی احساسات، اپنی ریکوائرمنٹس کو اس زبان نہیں دے سکتا، ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا۔ جب اس نے تمہیں بتایا ہی نہیں، جب اس نے تمہیں کچھ کہا ہی نہیں، میری سارا دن ضائع کر دیا، پیسہ ضائع کر دیا، اٹھا کے سارا کچھ لے آئے، وہ کہے گا کہ نادان، ہائے کاش تجھے بھی اپنی اولاد سے پیار ہوتا، کاش تیری بھی اولاد ہوتی، کاش تجھے بھی کسی سے محبت ہوتی۔ کہا ہے یا نہیں کہا مجھے اسے غرض نہیں، اس لیے کہ مجھے محبت ہے۔ بولے مجھے کیا ہے؟ محبت ہے۔ میں جملہ بولنے لگا ہوں تو جو مجھے محبت ہے، محبت کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی نہیں۔ مجھے عشق ہے، عشق کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عشق ہو تو دلیل نہیں ڈھونڈے گا، دلیل ڈھونڈے گا تو عشق نہیں ہوگا۔ عشق ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل کی ضرورت ہے تو عشق نہیں۔ محبت ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل کی ضرورت ہے تو محبت نہیں۔ ہی نہیں کہا تیرا بھی کوئی محبوب ہوگا، تیری بھی کوئی اولاد ہوگی، کوئی تیرے بھی جگر کا ٹکڑا ہوگا، تیری فیلنگز، تیرے احساسات کسی کی محبت میں پڑ رہے ہوں گے، تیری روح کسی کے لیے تڑپ رہی ہوگی، وہ تڑپ کر کہے گا کہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہم تڑپ کر کہتے ہیں کہ انسان تجھے تیری اولاد کی محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اے انسان تجھے تیری اولاد کی محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، سنی کو اپنی اولاد کی محبت کے لیے دلیل۔ واہ ہماری محبت میلاد کے لیے بغیر دلیل کے، دلیل تمہارا مسئلہ ہے، ڈھونڈتے پھرو مصطفیٰ نے نہ بھی کہا ہو، سننے پھر بھی محمد کا میلاد کرا، پھر بھی مصطفیٰ کا میلاد، کیوں؟ محبت کی اپنی دنیا ہے۔ عقل کی کچھ اور عشق والا دلیل نہیں مانگتا، کیوں؟ عقل یار ہے سو پھر سے بدل لیتی ہے، کیوں؟ عشق والے کی دنیا اور ہے، عقل والے کی دنیا اور ہے۔ کیسے؟ عقل کہتی ہے کہ چل بازار چل، عقل کہتی ہے کہ چل بولے بولے چل بازار چل، عشق کہتا ہے کہ کوئے یار چل۔
عقل کہتی ہے بڑی شے جان ہے، عشق بولا یار پہ قربان، عشق بولا یار پہ قربان۔ اس لیے جب حضور کا میلاد منائیں چاہت کے ساتھ، ہر قسم کے اعتراضات کو ذہن سے بالا رکھ کر یہ جانتے ہوئے کہا ہے یا نہیں کہا، عاشق محبوب کی رضا کے لیے کچھ کہنے کا منتظر ہوتا ہی نہیں، وہ اس کا عشق اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو کیسے خوش کروں۔ بس عاشق کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبوب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کو مبارک، آپ اس طبقے میں اللہ نے آپ کو رکھا جس طبقے میں مصطفیٰ کی نسبت حضور کے ذکر اور حضور کی عظمتوں کے ٹھمکے بج رہے ہیں، اور یہ طبقہ بجاتا چلا جا رہا ہے۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی، لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ۔ یہ آیت کریمہ آپ نے زندگی میں متعدد بار سنی ہوگی، اور اس کا عموماً اصطلاحی ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، اسوہ بمانا نمونہ، اسوہ بمانا کردار، کریکٹر، سیرت، کہ رسول کی سیرت تمہارے لیے سب سے بڑی رہنما ہے۔ رسول کا اسوہ یعنی رسول کا طریقہ، رسول کا راستہ تمہارے لیے سب سے بہترین راستہ ہے۔ آیت کریمہ کا عموماً یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے مفسرین نے اور مترجمین نے اسی معنی کو لیا۔ سنیے، اسوہ، لفظ اسوہ اس کا اصلی اور لغوی معنی کیا ہے؟ اسوہ کس کو بولا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ اسوہ کا معنی لغوی، اس کا کہ لغوی معنی، لفظ وضع بمعنی، ایسا لفظ جو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو۔ لغوی معنی، اس کا جو لغوی معنی، بنیادی معنی، بیسک معنی وہ کیا ہے؟ اسوہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے یہ لفظ سنا ہوا ہے؟ بولیں کتنے لوگ سنا؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا جس نے سنا۔ ٹھیک ہے، اسوہ، ٹھیک ہے۔ اسوہ کا معنی طریقہ، سیرت، کردار، کریکٹر، وے آف پروفٹ پیس لفاؤں میں حضور کا طریقہ، حضور کی عادات مبارک، یہ اسوہ، حضور کا کہنا، حضور کا کرنا، یہ اسوہ۔ مگر اسوہ کا جو لغوی معنی ہے، بنیادی معنی ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھیں۔ جب یہ معنی آپ سمجھ آئیں گے اور پھر زندگی میں جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھیں گے پھر ایک نئی لذت آئے گی۔ آیت کریمہ آپ کو ایک عجیب ذوق دے گی، ایک عجیب احساس دے گی۔ اس وقت بنیادی طور پر اس کے دو معنی لغوی بنیادی۔ پہلا معنی کیا ہے؟ آپ کو زخم لگ گیا، کٹ آ گیا آپ کے ہاتھ پہ، آپ کی انگلی پہ کٹ آ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا، آپ کے جسم پہ زخم آ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا، اور آپ کے عزیز اٹھا کر آپ کو ڈاکٹر ممتاز صاحب کے پاس لے گئے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا کہ کہیں انفیکشن نہ ہو جائے، آپ کو انجیکشن لگا دیا، اور اس کی ضرورت نہیں تو اوپر مرہم لگا دیا، پٹی لگا دی، کوئی میڈیسن لگا دی، دوائی لگا دی، آپ حکیم کے پاس چلے گئے، اس نے کوئی ملم لگا دی، کوئی چیز لگا دی، آپ کا کٹا ہوا ہاتھ، کٹی ہوئی انگلی، لگا ہوا کٹ، بہتا ہوا زخم رک گیا۔ اس دوائی نے اثر کیا، اس انجیکشن نے، اس ٹیکے نے اثر کیا،
آپ کی تکلیف آہستہ 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 ختم ہونا شروع ہو گئی. اس مرض نے اثر کیا, اس دوائی نے اثر کیا, آپ کا درد رک گیا, آپ کا زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. یہ جو زخم کے ٹھیک ہو جانے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے, زخموں کے ٹھیک ہو جانے کے عمل کو اسوا کہتے ہیں. کسی زخم کے ٹھیک ہو جانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اسوا. دوائی نے کام کیا, آپ کا زخم منتقل ہونا شروع ہو گیا, زخم بھر گیا ہے. یہ جو زخم بھرا, یہ جو زخم درست ہوا, اس زخم کے درست ہو جانے کے عمل کو اسوا کہتے ہیں. تو اسوا کا پہلا معنی کیا ہے؟ زخموں کا ٹھیک ہو جانا. زخموں کا بولے بولے زخموں کا ٹھیک ہو جانا. اب یہ آیت کریمہ پڑھیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول سے بہتر لوگوں تمہارے زخموں کا مداوا کرنے والا طبیب کون ہے؟ محمد سے بڑا طبیب کون ہے جو تمہارے زخموں کو درست کرنے والا, تمہارے زخموں کی شفا دامن مصطفیٰ کی ہوا ہے. تمہارے زخموں کی شفا دامن مصطفیٰ کی ہوا. زخموں کے ٹھیک ہو جانے کے عمل کو اس وقت ایک معنی. اب اس وقت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ آپ کا نقصان ہو گیا, آپ کا مالی نقصان ہو گیا, کسی طرح کی کوئی چیز گم ہو گئی, آپ اداس ہو گئے, پریشان ہو گئے, کوئی نقصان ہو گیا, کوئی چیز ہو گئی, کوئی چیز آپ سے بچھڑ گئی, کوئی چیز ہو گئی, آپ بہت اداس بیٹھے ہوئے ہیں, بہت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی آنکھ میں آنسو, آپ کے بال گلگل ہیں, آپ کی شخصیت منتشر ہے, آپ کی نیند اڑ چکی ہے, آپ کھانا بھول چکے, آپ پینا بھول چکے, اس دکھ میں اتنا غرق ہو گئے. یہ اس وقت دوسرا, اس دکھ میں اتنا غرق ہو گئے, اس پریشانی میں اتنا غرق ہو گئے کہ آپ کھانا پینا بھول گئے, نٹھال ہو گئے, رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. ایک دوست آتا ہے, بڑی چاہت کے ساتھ آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے, گھبراتا کیوں ہے, میں ہوں نا. گھبراتا کیوں ہے, میں ہوں نا. پریشان نہ ہو, گھبرا نہیں, تیرا جتنا نقصان ہو گیا ہے وہ میں پورا کروں. وہ آپ کی آنکھ سے آنسو پوچھتا ہے, آپ کو حوصلہ دیتا ہے, آپ کو تسلی دیتا ہے. اب اس کے حوصلہ دینے, اس کے تسلی دینے آپ کے دل پہ اثر کیا, آپ کے دل کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو گئی. آپ اور غم سے آپ کی آنکھوں کی نمی خشک ہونا شروع ہو گئی. آپ کا دل جو دکھی تھا, بڑا پریشان تھا, اب وہ آہستہ آہستہ سرور, اطمینان اور چین کی کیفیت میں ڈھل رہا ہے. آپ وہ نڈھال ہو چکے تھے, آپ گر چکے تھے, دھیرے دھیرے آپ کے بدن میں طاقت آ رہی ہے, دھیرے دھیرے آپ کے اندر انرجی آ رہی ہے, توانائی آ رہی ہے, آپ کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں, آپ کے ہوش و حواس واپس آتے جا رہے ہیں, آپ کے دل کو حوصلہ ہو گیا, حوصلہ مل گیا, آپ پھر سے کھڑے ہو گئے, آپ پھر سے ہنس دیے, آپ پھر سے مسکرا دیے, آپ پھر سے زندگی جینے کے لیے تیار ہو گئے. لوگوں, یہ جو آپ کے دل کو حوصلہ مل رہا ہے, جو آپ کے گرے ہوئے وجود کو اٹھا رہا ہے, جو آپ کے آنسو خشک کر رہا ہے, جو آپ کے دکھ کو سرور میں اور سرور کو نشاط میں تبدیل کر رہا ہے, اس دل اور روح, دماغ, وجدان اور شعور کے اندر اتر جانے والی حوصلے اور تسلی کی اس تاثیر کو اسوا کہا جاتا ہے.
بہتر ہے، اس زندگی میں مجھے نہیں جینا، مجھے نہیں جینا، مایوسی کی انتہا پہ پہنچ گئے۔ ایک پیارا سا ہاتھ آیا، ایک نرم سا ہاتھ آیا، اس نے اپنے کاندھے پہ رکھا، دوست آ گیا، اس نے پیارا سا ہاتھ آپ کے کاندھے پہ رکھ دیا، آپ کو حوصلہ دے دیا، میٹھے بول دھیرے دھیرے آپ کے دل میں اترنا شروع ہو گئے، آپ کے دل کا دکھ قرار میں تبدیل ہوتا چلا گیا، آپ ہی آنکھوں کے اندر پھیلتا ہوا اندھیرا سمٹتا چلا گیا، نور پھیلتا چلا گیا، آپ کی ڈوبتا ہوا دل پھر سے ابھرنا شروع ہو گیا، کہ جو آپ کے اندر حوصلہ آ گیا، تسلی آ گئی، اسی حوصلے اور تسلی کو اسوا کہتے ہیں۔ اسی حوصلے اور تسلی کو کیا اسوا کہتے ہیں۔ اب پڑھو یا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں جب تم غموں سے ناچار ہو کے گر جاتے ہو، جب زندگی سے مایوس ہو جاتے ہو، جب تمہیں دکھ گھیر دیتے ہیں، تو سن لو میرے محمد سے بڑھ کر تمہیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر حوصلہ دینے والا کوئی نہیں۔ اور پھر اسوا ہی نہیں، اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، صرف اسوا ہی نہیں بلکہ اسوۃ، صرف اسوا ہی نہیں بلکہ اسوۃ حسنہ، کہ کائنات کے اندر کوئی محمد سے بڑھ کر حوصلہ دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف اسوا ہی نہیں بلکہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین اسوا وہ ذات محمد میں، اس کا مطلب سب سے بہترین حوصلہ تمہیں اگر مل سکتا ہے تو وہ مارتا ہے محمد۔ سبحان اللہ، واہ، صرف مصطفیٰ سے مل سکتا ہے۔ لوگوں حوصلوں کی خیرات تمہاری تم جماعتی ہوئی آنکھوں کے اندر، تمہاری وہ نگاہیں کہ زندگی کا اندھیرا، مایوسیوں کا اندھیرا چھاتا جا رہا ہے، کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ سن لو، ایک بارگاہ ایسی ہے، تم ایک کرن کی بات کرتے ہو، تم ایک زندگی کے لیے ایک کرن کی بات کرتے ہو، میں نے تو سراج منیرہ محمد کو پورا سورج بنا کر بھیجا۔ تم جسٹ ایک کرن کی بات کرتے ہو، میں نے تو مصطفیٰ کو سورج بنا کے بھیجا، سورج بنا کے بھیجا، سراج منیرہ۔ سراج سورج کو کہتے ہیں، کس کو؟ جو نہیں، آپ تھک گئے، بمال میں لڑا ہوئے نبی، بمال میں لڑا ہوئے، بمال میں لڑا ہوئے۔ سورج کو کیا کہتے ہیں؟ سراج، سراج۔ اللہ نے سورج کو کہا سراجا وہاجا۔ فرق دیکھیں، سورج کو بھی سراج کہا، حضور کو بھی سراج کہا، مگر فرق کر دیا، سورج بھی بنانے والا میں، محمد بھی بنانے والا میں، کائنات کی پیشانی پر سورج کا ٹکا سجانے والا بھی ہے۔ کائنات کی پیشانی پر سورج کا ٹکا سجانے والا میں، اور محمد بنا کر اس ٹکے کو جگمگانے والا بھی میں۔ محمد کو بھی سراج بنایا، سورج کو بھی سراج بنایا، مگر فرق قرآن نے بتا دیا کیا؟ جب سورج کو کہا سراجا وہاجا، کہ یہ سراج ہے مگر وہاج ہے، یہ سراج ہے مگر، بولے کیا ہے؟ تھوڑے تھوڑے قرآن کے لفظ، کبھی قرآن پڑھ لیا کریں، کبھی ایک ایک دو دو لفظ، کبھی ایک سال میں 2 4 بول لیا کریں، پڑھتے پڑھتے روز پڑھا، روز پڑھا۔ سراج وہاج، بولے سراج ہوں، یہ سورج تو ہے مگر کیا ہے؟ بولے کیا؟ وہاج۔ پھر کہیں، پھر کہیں،
یہ وہاج ہے، سراج تو ہے مگر وہاجا ہے، اور محمد سراجا منیرا، یہ سراج تو ہے مگر منیر ہے۔ فرق کیا ہے؟ سراج تو ہے مگر وہاج ہے، مصطفیٰ کی سراج، سورج کی سراج، مگر سورج کو کہا وہاج، حضور کو کہا منیر۔ فرق یہ وہاج کہتے ہیں جب وہ نکلے پورے چوبن پہ ہو تو اس کی کرنیں آپ کے بدن کو جلانا شروع کر، اس کی کرنیں آپ کے بدن کو بولیں، اس کی کرنیں آپ کے بدن کو جلانا شروع کر دیا۔ اور محمد منیرا، یہ وہ سورج ہے کہ جس کی کرنیں آپ کے وجود کو ٹھنڈک دینا شروع کر دیا۔ کہ اس کی روشنی ٹھنڈک وہ جلانے والا، یہ جی لانے والا۔ جلانا جلانا ہوتا ہے اور جلانا زندہ کرنے کو کہتے ہیں۔ جلانا جیب کے نیچے اگر زہر ڈال دی جلانا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندہ کرنا۔ اس کا مطلب کیا؟ زندہ کرنا۔ وہ جلانے والا ہے، جلانے والا، یہ اٹھانے والا ہے۔ سراج منیرا، اس کی تپش سے تمہارا وجود نڈال ہوتا ہے، اس کی ٹھنڈک سے تمہارا وجود خوشحال ہوتا ہے۔ یہ چمکتا بھی ہے، چمکاتا بھی ہے۔ سراج خود بھی چمکتا ہے، منیر دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ منیر کا معنی چمکانے والا، منیر کا معنی چمکانے والا۔ تو جب تمہاری زندگی کا ڈھال ہو جائے، تمہیں کرن کی تلاش ہو، تو سن لو میں نے تو محمد کو سورج بنا کے بھیجا۔ اپنے بھائی کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ کہیں سے ایسا حوصلہ تمہیں نہیں ملے گا جو میرے محمد سے ملے گا۔ کہیں سے وہ تسلی تمہیں نہیں ملے گی جو مستقبل وجہ۔ فرق کیا؟ سنیں کیسے؟ آپ کو دنیا کا دکھ آ گیا، ایک کوئی دوست آ گیا، چلو اس نے مہربانی کر دی، آپ کے دنیا کے دکھ کا ازالہ کر دیا، آپ کو حوصلہ دے دیا، تسلی۔ مگر یہ حوصلہ اور تسلی اس کی یہی دنیا داری تک محدود ہے۔ ارے لوگوں، دنیا میں تو حوصلہ دوست دیتے ہی ہیں، قبر میں حوصلہ کون دے؟ قبر میں حوصلہ کون دے؟ میں نے محمد کو ایسا حوصلہ دینے والا اور ایسا پیکر تسلی بنا کے بھیجا کہ محمد کا حوصلہ قبروں میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ محمد کی تسلی میدان معاشر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ وہاں جہاں ساتھ کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ جاؤ، محمد کہیں گے آؤ آؤ، انا لہا انا لہا انا لہا۔ دیگر انبیاء کہیں گے چلے جاؤ، حضور کہیں گے آ جاؤ۔ حوصلہ وہاں بھی محمد حوصلہ دے رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں ذات محمد کے اندر میں وہ کمال رکھا ہے کہ تمہارے زخموں کا علاج بھی محمد ہے۔ ایک گری ہوئی روح ہو، تمہارے حوصلے کا سامان۔ سبحان اللہ۔